میں خادم عبدالمتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات دراصل شعبدے بازی کی ہے۔ تو شعبدے بازی تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، ایسا نہیں کہ ابھی کوئی شعبدے بازی شروع ہوئی ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً 35-40 سال پرانی بات۔ تو میں مدرسے میں زیر تعلیم تھا اس زمانے میں۔ تو میں ایک مرتبہ دوپہر میں 11:30 بجے کے بعد، چھٹی کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا میری والدہ بڑی اداس بیٹھی ہیں۔ تو ہم لوگ آپا کہتے تھے اپنی والدہ کو۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے آج کیسے چپ چپ ہو، کیسے بیٹھی ہو؟ کہنے لگے کہ بھیا کسی سے بتانا نہیں، اور دیکھنا یہ ایک پرچہ ہے، اسے میرے لال اسو چھپوانا ہے کسی صورت۔ تو میں نے اسے پڑھا، میں پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو میں نے اسے پڑھا تو اس میں تحریر تھی کہ مکہ شریف میں ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ میری امت کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ نماز پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں۔ اور اس کو جس نے بھی چھپوایا، بمبئی میں ایک رکشے والے نے 20 پرچے چھپوائے، تو اس کو اتنے لاکھ کا نفع ہو گیا، اور ایک آدمی نے اس کو جھٹلا دیا تو اس کا بیٹا مر گیا۔ اب میری والدہ یہ بات سن کے بڑی پریشان تھی، ہم 4 بھائی تھے، پتہ نہیں کون سا کا نمبر آ گیا۔ اب میں نے دیکھا، میں بولا خیر مجھے بھی اتنی تمیز نہیں تھی اس وقت، میری عمر 10-11 سال تھی، 12 سال تھی۔ میں نے کہا کہ کیا کریں اللہ پاک۔ تو میرے والد بڑے سخت تھے، تو اب میں نے کہا میں چلو ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، میں جاتا ہوں، میرٹھ میں رہتے تھے ہم لوگ، گجری بازار جاؤں گا، وہاں مشورہ کروں گا۔ خیر میرے والد کو بھی پتہ لگ گیا بھائی کیسے آج چپ چپ ہیں گھر میں، سب کیا بات ہے۔ اب میری والد صاحب سے بڑی پٹتی تھی، میں بولا وہ ایسے بات ہے، یعنی بھائی پھینکو یہ کچھ نہیں ہے۔ اب میں نے اپنے استاد سے ذکر کیا، کہنے لگے کچھ نہیں ہے، سب بیکار کی فضول باتیں ہیں۔ خیر بڑا ان کو سمجھایا والدہ کو، تب ان کی سمجھ میں آئی، کیونکہ مسئلہ بیٹے کا بن گیا تھا کہ اگر کسی نے اس کو جھٹلا دیا تو ایک بیٹا نکل جائے گا۔ تو یہ شعبدے بازی 35-40 سال پرانی میں بتا رہا ہوں۔ اچھا اب یہ چند سال پہلی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں مراد نگر میں رہتا ہوں، راولی روڈ مراد نگر، مسجد تقویت الایمان میں خدمت انجام دے رہا ہوں۔ تو اس میں ہوا یہ جناب اعلیٰ کہ رات کو 2 بجے 1:30-2 بجے تک توے لیے پھر رہے ہیں لوگ ہاتھوں میں۔ بھئی کیا ہوا؟ ایسی توا ہم نے دیکھا الٹا کر کے تو اس میں کلمہ لکھا ہوا ہے۔ میں بھی ہم نے کہیں کتابوں میں تو پڑھا نہیں ہے، اس لیے ہماری ذہن میں اس کا کوئی وجود بھی نہیں ہے، آپ کسی اور عالم کو دکھا لو۔ اچھا پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ کسی نے کہا کہ بینگن کاٹا صاحب، بینگن میں اللہ لکھا ہوا نکلا۔ اب یہ دیکھیں کہ کیا کریں اللہ پاک، توے میں بھی لکھا آپ کا نام لکھا ہوا آ رہا ہے، اور بینگن میں بھی آپ کا نام لکھا ہوا آ رہا ہے، امرود میں بھی آپ کا نام لکھا ہوا آ رہا ہے۔ اچھا اب یہ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا زمانہ ہے، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی بکرا نازل ہو جائے گا کہ اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے، اس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو شعبدہ بازی ہیں، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ پھنس رہے ہیں۔ اچھا آپ ایک بات تو دیکھیں کہ قربانی کریں گے آپ یا منمانی کریں گے؟ قربانی کریں گے نا، تو قربانی کا جو انحصار ہے وہ آپ کی نیت پہ ہے، آپ کے مال پہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن آپ کا اعمال دیکھے جائیں گے، مال نہیں دیکھا جائے گا۔ فیصلے جو ہوں گے اعمال پہ ہوں گے، مال پہ نہیں ہوں گے۔ مال کا تو آپ کو حساب دینا پڑے گا، اعمال آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ بکرے یا پورے سال نظر نہیں آتے، کہیں آپ بتا دیجئے، کہیں سنا ہو کسی نے کہ جی وہاں فلاں علاقے میں بکرا ہے اور اس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، یا فلاں علاقے میں بکرا ہے اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے، یا فلاں علاقے میں بکرا ہے اس پہ محمد لکھا ہوا ہے؟ الامان والحفیظ سوچنا چاہیے۔ 2 پیسے کمانے کے لیے لوگ نہ جانے کیسے کیسے حربے تلاش کرتے ہیں، اور مجھے تو افسوس ان لوگوں پہ ہوتا جو ایسے بکرے خریدتے ہیں، افسوس ان پہ ہوتا جو ایسے بکرے خریدتے ہیں، کیونکہ یہ نام روشن کرنے کے لیے بکرے خریدتے ہیں۔ اچھا آپ ایمانداری سے بتاؤ، اگر کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ اللہ لکھا ہوا ہو، یا محمد لکھا ہوا ہو، یا کلمہ لکھا ہوا ہو، آپ ایمانداری سے بتانا آپ کی غیرت تقاضا کرے گی کہ وہ کاغذ نالی میں پڑا ہوا ہو اور آپ اس کو دیکھتے ہوئے چلے جائیں، یا وہ کاغذ راستے میں پڑا ہوا ہو اور اس کو آپ دیکھتے ہوئے چلے جائیں؟ نہیں ہو سکتا، آپ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتی، کبھی بھی یہ تذلیل آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ آپ اس کو اٹھائیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے اور دراز میں کہیں اس کو محفوظ کر دیں گے۔ تو یہ تو اتنا بڑا بکرا ہے،
اس پہ کلمہ لکھا ہوا، اللہ لکھا ہوا، ہاں آپ اس کو لے جا رہے ہیں، اس کو دھو رہے ہیں، اس کو پانی پلا رہے ہیں، اس کو نہلا رہے ہیں، اس کا پانی جو ہے نہلانے کا سارا نالیوں میں جا رہا ہے، کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے میرے اللہ کے نام کی؟ آپ خود سوچیں اس کے بارے میں۔ پھر آپ اس کو ذبح کریں گے، اس کی کھال اتاری جائے گی، یہ کھال پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گی، پھر کیسے کیسے ہوگا اس کے ساتھ میں، آپ کی غیرت تقاضا کرتی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، صاحب ثروت لوگ ہیں کہ بکرا پتہ لگا 30,000 روپے کا مال تھا، اور وہ کلمہ نہ جانے کس حساب سے اس پہ انہوں نے تحریر فرمایا، بکرا 1,30,000 کا ہو گیا۔ اور باضابطہ طور پہ پوری طرح سے ذمہ داری کے ساتھ لوگ ایڈ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس میں بکرا ہے، اس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، 1,30,000 لگ گئے ہیں، ہم نے 1,80,000 مانگ رکھے ہیں۔ بھئی اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، اپنے علماء سے ربط و ضبط رکھو، علماء سے تعلق قائم کر لو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ حضرت اب تو بزرگ دنیا سے اٹھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں جب تمہیں ایسا لگے دنیا سے بزرگ اٹھتے ہوئے جا رہے ہیں اور سب نکل رہے ہیں، تو بس جا کے اپنے مسجد کے امام سے یا مؤذن سے مل لو، کیونکہ یہ اس وقت کا بزرگ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو نماز سے پہلے نماز کی تیاری کرے، اذان سے پہلے اذان کی تیاری کرے، اس سے بڑا بزرگ کون ہے؟ ہم ان کو مانتے ہی نہیں، ہم ان کو مانتے ہی نہیں جو ہمارے ذمہ دار ہیں، جو قوم کے رہبر ہیں، جن کو ہر وقت ہمارے ساتھ میں رہنا ہے، جن کو ہر وقت ہم اپنے ساتھ میں لینا ہے، جو ہمارے بچوں کے کانوں میں اذان پڑھتے ہیں، جو ہماری بچوں کا نکاح پڑھاتے ہیں، جو ہمارے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، جو ہمارے ذمہ داری کے ساتھ ہمیں لے کے چل رہے ہیں، ان کو ہم بزرگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ ایسے بکرے اگر آپ کے پاس میں ہیں تو آپ ان بکروں کو خریدنے کی بالکل ہمت نہ کریں، کیونکہ اس کا اسلام میں کوئی لینا دینا نہیں، اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ ان کو خرید کے اور ان کو تقویت پہنچاتے ہیں، پھر یہ اور ذمہ داری کے ساتھ اس طرح کے بکرے لے کے آئیں گے اور اسی طرح سے لوگوں کو بہکاتے رہیں گے، اور اس کا اسلام میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ آپ ان باتوں پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔